بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھی جانے والی کتاب فاتح عالم سلطان صلاح الدین ایوبی کو قسط وار پیش کیا جا رہا ہے۔ آج اس کی 11ویں قسط ہے۔ یوسف نے مجھے دھوکہ دیا، کچھ دن شادی کرنے کے فریب میں مبتلا رکھا اور پھر ایک روز ٹھکرا دیا، اپنے تمام وعدوں سے منحرف ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اور یوسف کے خیالات میں ہم آہنگی نہ ہو۔ قاضی ابن ارسطو نے شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس صورت میں عورت و مرد کا الگ ہو جانا ہی مناسب ہے تاکہ شادی کے بعد ازواجی زندگی ایک عذاب نہ بن جائے۔ شاریہ زارو قطار رونے لگی، مجھے یوسف کی بے وفائی کا گلہ نہیں، اس نے میرے ساتھ جو ناروا سلوک کیا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس نے میری شدید محبت اور سادگی سے یہاں تک فائدہ اٹھایا کہ مجھے گناہ گار بنا ڈالا اور میرے چہرے پر کبھی نہ مٹنے والی سیاہی مل دی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس انکشاف پر کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ پہلے ہی لڑکی کی روداد غم حاضرین دربار کے سامنے سن چکے تھے، مگر قاضی ابن ارسطو کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی۔ اس لیے وہ جوش اضطراب میں اٹھ کھڑے ہو گئے اور شاریہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یوسف ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے خوب جانتا ہوں، وہ ایک صاحب کردار نوجوان ہے، انتہائی پاک باز اور سنجیدہ، میں اس سے کسی ایسے شرمناک فعل کی توقع نہیں رکھتا۔ قاضی ابن ارسطو کا بیان سن کر سلطان نور الدین زنگی نے مداخلت کی، قاضی صاحب آپ کا طرز عمل انصاف کے تقاضوں کی نفی کر رہا ہے، آپ اس وقت اپنے جذبات کی گرفت میں ہیں، اس لیے یوسف صلاح الدین آپ کا شاگرد ہے۔ سلطان عادل، میں اپنے اس اضطراری عمل پر نادم ہوں، بے شک میں یوسف کے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسطو دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئے، پھر شاریہ سے مخاطب ہو کر بولے، لڑکی کیا تمہارے والدین اس المناک واقعے سے باخبر ہیں؟ بدقسمتی سے میرے ماں باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ شاریہ نے انتہائی رقت امیز لہجے میں کہا، میرا کوئی والی وارث نہیں، بہت دور کے ایک عزیز کے پاس رہتی ہوں، کیا تم اس سلسلے میں کوئی گواہ پیش کر سکتی ہو؟ قاضی ابن ارسطو نے شاریہ سے سوال کیا، غریبوں کا کون گواہ ہوتا ہے؟ شاریہ نے روتے ہوئے کہا، بس اللہ ہی میری محبت کا گواہ ہے، اطمینان رکھو، تمہارے ساتھ پورا انصاف ہوگا۔ اس واقعے کی مکمل تفصیلات کے سننے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، عدالت کے فیصلے میں کوئی رشتہ اور کوئی منصب خلل انداز نہیں ہو سکتا، چاہے مجرم نور الدین کا مصاحب خاص ہو یا قاضی ابن ارسطو کا شاگرد خاص ہو۔ سلطان عادل، مجھے امان دی جائے۔ یکایک شاریہ کے چہرے پر گہرے خوف کے سائے لرزنے لگے، میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں اور وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے اسی وقت فرمان جاری کر دیا کہ جب تک شاریہ کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ اس وقت تک محل کی کنیزوں میں شامل رہے گی۔ وہ رات نجم الدین ایوب اور اس کے اہل خانہ ہی پر گرا نہیں تھی، بلکہ قاضی ابن ارسطو بھی شدید اذیت و کرب میں مبتلا تھے۔ انہیں اس بات کا قلق تھا کہ ان کے شاگرد خاص کے نام سے ایک شرمناک واقعہ منسوب کر دیا گیا تھا، اگر وہ سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری تعلیم و تربیت رائیگاں جائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی قاضی ابن ارسطو گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور انہوں نے مالک حقیقی کے سامنے دست سوال دراز کر دیا، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میرے یوسف کی دستگیری کر، اس کی مشکل کشائی فرما اور مجھ ناچیز کو اہل شہر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ دوسری طرف یوسف صلاح الدین کی کیفیت ناقابل بیان تھی، الزام تراشی کا کرب، بخار کی شدت، باپ اور چچا کے تانے اور ان کے عہدوں سے معزولی کے اندیشے، غرض ایک نازک سی شاخ خوفناک آندھیوں کی زد میں تھی۔ اپنی اس بے کسی پر یوسف صلاح الدین کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں اور وہ اپنے مالک حقیقی کو پکارتا رہا، یہاں تک کہ فجر کی اذان سنائی دینے لگی۔ سارے عالم میں اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی تھی۔ یوسف صلاح الدین اس بخار کی حالت میں اٹھا اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سورج طلوع ہوا۔ وہ دن اہل اسلام کے لیے بڑا ہی عجیب دن تھا۔ ایک طرف بے سہارا لڑکی تھی
اور دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی کا مصاحب خاص لوگ عدالت عالیہ کا فیصلہ سننے کے لیے مضطرب تھے۔ سلطان کا دربار عمرا اور دیگر سرکاری ملازمین سے بھرا ہوا تھا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرہ کو اپنی نشستوں پر موجود تھے، مگر ان کے چہرے آنے والی رسوائی کے خوف سے دھواں ہو رہے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ تخت کے بائیں جانب قاضی ابن ارسون کی نشست تھی اور تخت سلطانی کے نیچے یوسف صلاح الدین دست بستہ کھڑا تھا۔ اگرچہ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، لیکن گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار دور دور تک نہ تھے۔ حاضرین دربار کو حیرت تھی کہ ایسی ناسازگار فضا میں بھی یوسف غیر معمولی حد تک پرسکون نظر آ رہا تھا۔ بعض عمرا آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، یوسف مجرم ہے مگر اس لیے مطمئن ہے کہ باپ اور چچا دربار سلطانی میں رسائی رکھتے ہیں، وہ اسے سلطان کے عتاب اور عدالت کی سزا سے بچا لیں گے۔ ابھی یہ کیا سرائیاں جاری تھیں کہ عدالت عالیہ کے ایک کارکن نے کھڑے ہو کر بآواز بلند یوسف صلاح الدین کے خلاف فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ پھر قاضی ابن ارسون اپنے شاگرد سے مخاطب ہوئے، یوسف تم اس سلسلے میں اپنے صفائی پیش کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہو۔ استاد محترم، جب میں مدعیہ سے واقف ہی نہیں تو پھر مجھ سے یہ گناہ کس طرح سرزد ہو سکتا ہے؟ بخار کی شدت کے سبب یوسف کے جسم میں بھی ہلکی سی لرزش تھی اور زبان میں بھی۔ حاضرین دربار کی اکثریت نے یوسف کی یہ کیفیت دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ وہ بے قصور نہیں ہے اور اس سے یہ جرم سرزد ہو چکا ہے۔ سلطان نور الدین نے یوسف صلاح الدین کی اس کیفیت کو سرسری انداز میں دیکھا اور نور الدین پھر تخت کے بائیں جانب کھڑے درباری محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مدعیہ کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں دو محافظ سپاہی شاریہ کو لیے ہوئے دربار میں داخل ہوئے۔ شاریہ اس وقت ایک سفید چادر میں اس طرح لپٹی ہوئی تھی کہ حاضرین دربار کو صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ شاریہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تخت کے قریب آئی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ لڑکی، تمہارے دعوے اور یوسف کے بیان میں ذرا برابر بھی مطابقت نہیں۔ یکایک دربار سلطانی میں قاضی ابن ارسون کی باوقار آواز گونجی، وہ تمہیں جانتا تک نہیں، پھر اس سنگین جرم کا مرتکب کس طرح ہو سکتا ہے؟ قاضی ابن ارسون کی آواز سن کر شاریہ نے چادر میں لپٹا ہوا اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مگر نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یوسف صلاح الدین نے بڑی بے نیازی کے ساتھ شاریہ کے دلکش چہرے پر ایک اچڑتی ہوئی نظر ڈالی اور بڑے پر اعتماد لہجے میں سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوا، سلطان عادل، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ یقیناً میں اس نامحرم لڑکی کو پہلی بار دیکھنے کا گنہگار ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، باقی سب بہتان ہے۔ اگرچہ بخار کی شدت کے باعث یوسف صلاح الدین کی آواز میں ہلکا سا ارتاش تھا، لیکن چہرے سے معصومیت ظاہر ہو رہی تھی۔ دربار پر سناٹا طاری تھا۔ یوسف صلاح الدین کے بیان نے ان عمرا کو بھی حیرت زدہ کر دیا تھا جو کچھ دیر پہلے سرگوشیوں میں نجم الدین ایوب کے بیٹے کے جرم پر کیا سرائیاں کر رہے تھے۔ پھر اس مقدمے کا فیصلہ کس طرح ہوگا جبکہ مدعیہ اصرار کر رہی ہے اور مدعا علیہ مسلسل انکار؟ قاضی ابن ارسون نے سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی سلطان عادل قاضی صاحب کے سوال کا جواب دینے بھی نہیں پائے تھے کہ یوسف صلاح الدین درمیان میں بول اٹھا، سلطان عادل، ہم اہل ایمان ہیں، جب اہل دنیا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے تو ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ نامحرم خاتون ذات وحدہ لا شریک کو درمیان میں لے آئے اور خالق کی کائنات کی قسم کھا لے تو میں اس گناہ کو بھی تسلیم کر لوں گا جو مجھ سے سرزد نہیں ہوا ہے۔ یوسف صلاح الدین کے لہجے میں اس قدر سوز تھا کہ حاضرین دربار کی اکثریت نے بھی اس خلش کو اپنے دلوں میں محسوس کیا۔ شاریہ نے بدحواس ہو کر یوسف صلاح الدین کی طرف دیکھا، محترم خاتون، تمہیں اپنے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ یوسف صلاح الدین کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ یوسف کے طرز گفتگو نے شاریہ کے جسم پر لرزہ طاری کر دیا اور پھر وہ گریہ زاری کے انداز میں چیخ چیخ کر کہنے لگی، سلطان عادل، یوسف بے قصور ہے اور گنہگار میں ہوں کہ اس پاک باز نوجوان پر تہمت لگائی۔ شاریہ کے اعتراف نے چند لمحوں میں مقدمے کی نوعیت ہی بدل ڈالی تھی۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرہ کو کے ہونٹوں کی مسکراہٹیں واپس لوٹ آئی تھیں اور ان کے چہروں سے طویل عزیز و کرب کا غبار دھل گیا تھا۔ باقی عمرا بھی
مطمئن نظر آنے لگے تھے، بس ایک امیر ابن مرقوم تھا جس کے چہرے پر گہری سیاہی پھیل گئی تھی۔ نادان لڑکی، تجھے بہتان ترازی کی سزا معلوم ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کی پرجلال آواز سے پورا دربار گونج اٹھا تھا۔ جانتی ہوں سلطان عادل، مگر میں یوسف پر تہمت لگانے کے لیے مجبور تھی۔ شاریہ کے لہجے میں دنیا بھر کی غمزدہ عورتوں کا درد سمٹ آیا تھا، اور مجبوری ہی ہم کنیزوں کا مقدر ہوتی ہے۔ کس نے تجھے مجبور کیا، تیرے نفس نے یا کسی اور نے؟ یکا یک سلطان نور الدین محمود زنگی کے لہجے میں شدید غیظ و غضب کا اظہار ہونے لگا تھا۔ شاریہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور درباری امراء کی اگلی صف کی طرف دیکھا اور امیر ابن مرقوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس عالی مرتبیت امیر کی کنیز ہوں۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ اگر میں نے یوسف کا دامن داغدار نہیں کیا تو قتل کر دی جاؤں گی۔ دربار شام میں زلزلہ سا آ گیا تھا۔ تمام امراء ابن مرقوم کو ملامت زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان عادل، یہ لڑکی جھوٹی ہے۔ جوش وحشت میں امیر ابن مرقوم اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور درباری آداب کے خلاف چیخ چیخ کر بول رہا تھا، اور اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں بھی اسے نہیں پہچانتا۔ سلطان نور الدین زنگی نے امیر ابن مرقوم سے کوئی حجت کیے بغیر دربار کے محافظ سپاہیوں کو اشارہ کیا، ابن مرقوم کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دو۔ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اس کا فیصلہ ہم کل کریں گے۔ حکم سلطانی سنتے ہی دربار کے محافظ سپاہی آگے بڑھے اور ابن مرقوم کو کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ حقیقی مجرم بے نقاب ہو چکے تھے۔ یوسف ہمارے قریب آؤ۔ ابن مرقوم کے جاتے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی یوسف صلاح الدین سے مخاطب ہوئے۔ بخار کی شدت اور بڑھ گئی تھی۔ یوسف لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے سلطان عادل کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میری وجہ سے آپ کو شدید اذیت پہنچی۔ یہ کہتے کہتے یوسف صلاح الدین رو پڑا۔ سلطان نور الدین زنگی نے کھڑے ہو کر یوسف کو گلے لگایا اور بآواز بلند کہا، ہمیں خوشی ہے کہ تم نے ہمارے اعتبار کو برقرار رکھا۔ ابھی سلطان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ یوسف لڑکھڑا کر تخت پر گر پڑا۔ اس وقت سلطان نور الدین زنگی کو احساس ہوا کہ یوسف کا جسم بخار سے جل رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے ماہر جاسوسوں نے چند گھنٹوں میں امیر ابن مرقوم اور شاریہ کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی تھیں۔ شاریہ ایک ترکی نژاد لڑکی تھی جس کے ماں باپ مر چکے تھے اور وہ ایک جنگ میں امیر ابن مرقوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ دونوں کا تعلق ثابت ہو چکا تھا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے شاریہ کو اپنے مخصوص کمرے میں طلب کر کے مزید پوچھ گچھ کی۔ شاریہ نے رو رو کر بتایا کہ امیر ابن مرقوم اس پر بے پناہ تشدد کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنی جان بچانے کی خاطر وہ یوسف صلاح الدین پر تہمت ترازی پر مجبور ہو گئی۔ پھر سلطانی حرمسرا کی کنیز خاص نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ شاریہ کی پشت پر کوڑوں کے بے شمار نشانات ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے قاضی ابن ارسون سے مشورہ کیا کہ بہتان ترازی کے جرم میں شاریہ کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ قاضی ابن ارسون نے قرآن کریم کی ایک آیات مقدسہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہے تو وہ حالت اضطراب میں مردار بھی کھا سکتا ہے۔ اس طرح ہے، اس کنیز کو بھی اپنی ہلاکت کا اندیشہ تھا، اسی باعث وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہوئی۔ پھر دوسرے دن سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر شام کے طویل و عریض میدان میں ہزاروں انسان جمع ہو گئے۔ یہ حکم اس لیے جاری کیا گیا تھا کہ اہل ایمان اپنی آنکھوں سے ایک بہتان تراز کو دی جانے والی سزا کا منظر دیکھ سکیں۔ پھر امیر ابن مرقوم کو اس طرح میدان میں لایا گیا کہ بھاری زنجیروں کے بوئی سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ بار ندامت سے سر جھکا ہوا تھا اور ذلت و رسوائی کے احساس سے سرخ و سفید چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ پھر شرعی حکم کے مطابق امیر ابن مرقوم کے 80 کوڑے لگائے گئے، یہاں تک کہ وہ لہولہان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر شام کے باشندوں کو یقین آ گیا کہ کوئی مجرم سلطان عادل کی دسترس سے دور نہیں، خواہ وہ کوئی با اثر امیر ہی کیوں نہ ہو۔ جب امیر ابن مرقوم زخموں کی سوزش سے کرا رہا تھا تو سلطان نور الدین زنگی اس کے قریب پہنچے اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہنے لگے، یہ شریعت کی سزا تھی جو مکمل ہو گئی، مگر ابھی تیری دوسری سزا باقی ہے۔ پھر جب امیر ابن مرقوم کے زخم بھر گئے تو اسے
ایک گدھے پر سوار کر کے پورے شہر میں گھمایا گیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہرکارے ساتھ ساتھ تھے۔ جب یہ عبرتناک منظر دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی تو سلطانی نقیب اہل شہر کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند کہتے، یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے اپنے فرض منصفی سے کوتاہی برتی اور سلطان عادل کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے امیر ابن مرقوم کی ساری جاگیریں ضبط کر لیں اور اسے امارت کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اب وہ شام کا ایک غریب اور لعنت زدہ شخص تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے امیر ابن مرقوم کی ضبط شدہ جاگیر یوسف صلاح الدین کو دینی چاہی، مگر اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان جاگیروں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں ہمیشہ سلطان عادل کا ممنون کرم رہوں گا کہ آپ ہی کے التفات خاص کے باعث مجھے پہچانا گیا اور یہ عزت و باعزت و توقیر حاصل ہوئی۔ یوسف صلاح الدین کے لہجے میں احترام بھی جھلک رہا تھا۔ اگر سلطان عادل مجھے مجبور کریں گے تو میں ظاہری طور پر اس انعام کو قبول رہا تھا اور پروکار کر لوں گا، لیکن زندگی بھر میرا دل ایک عجیب اضطراب و خلش کا شکار رہے گا۔ سلطان نور الدین زنگی نے کسی قدر حیرت سے یوسف صلاح الدین کی طرف دیکھا اور انتہائی نرم لہجے میں کہا، اپنی بات کی وضاحت کرو یوسف سلطان عادل، مجھے یہ احساس چین سے بیٹھنے نہیں دے گا کہ جیسے میں غاصب ہوں۔ یوسف صلاح الدین نے مؤدب لہجے میں اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں نے امیر ابن مرقوم کی جاگیروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ تم غاصب تو اس وقت کہلاتے جب اس میں تمہاری ذاتی کوششوں کو دخل ہوتا۔ یوسف کا جواب سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا تھا۔ اگر غاصب نہیں تو پھر خود کو ایک سود خور سمجھوں گا۔ یوسف صلاح الدین نے نئے انداز سے اپنے انکار کی توجیہ پیش کرتے ہوئے کہا، ان جاگیروں کے حصول میں میری کسی ذاتی کوشش یا کارکردگی کو دخل نہیں ہے۔ میرے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ سلطان عادل نے مجھے ہم کلامی کا شرف بخشا۔ یوسف صلاح الدین کا جواب سن کر سلطان نور الدین زنگی کے چہرے پر گہری مسرت کا رنگ ابھر آیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔